نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز، فرض، نوافل، ہم اسے کہتے ہیں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ نے کن پر انعام کیا ہے؟ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ رب نے نبیوں پر انعام کیا ہے، رب نے صدیقوں پر انعام کیا ہے، رب نے شہیدوں پر انعام کیا ہے، رب نے صالحین پر انعام کیا ہے، یہ انعام یافتہ۔ اور ہم اپنی نماز میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا۔ اب ان کا راستہ میں کہتا ہے کہ دعا بھی مانگو، لیکن آج سے یہ تحیہ کر لو۔ اول تو کسی کے لیے نفرت، اختلاف، عداوت جائز ہی نہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر ہو بھی صحیح تو اگر ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو تو اپنی اس زبان پر ان کا برا تذکرہ حرام قرار دے دو۔ کتنی مثالیں ہیں قرآن میں، مثالوں پہ غور کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے پہلی مثال انسانیت کی آدم علیہ السلام ہے۔ حکم ہوا آدم آپ اور آپ کی اہلیہ اب دونوں جنت میں رہیں، جہاں سے آپ کا دل چاہے، جہاں سے آپ کا جی چاہے آپ کھائیں پیئیں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں یہ کون سی جگہ جہاں پہ رہنے کا کہا جا رہا ہے؟ جنت۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہاں پہ وہ کچھ ہے تم سوچ ہی نہیں سکتے، اتنی نعمتوں والی زندگی۔ آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا دونوں کو وہاں پہ رہایا گیا اور حکم ہوا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، آپ دونوں جنت میں رہیں لیکن اس درخت معاملے میں محتاط رہیں، اس کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ قریب جائیں گے تو منصفین میں سے نہیں رہیں گے۔ قرآن فرماتے فَأَكَلَا مِنْهَا، وہ قریب چلے گئے۔ قریب کیسے چلے گئے قرآن نے وہ بھی وضاحت فرما دی۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے پاس شیطان آیا، آدم علیہ السلام کے پاس اور سیدہ حوا سلام اللہ کے پاس، اور کہنے لگا کہ آپ کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ اگر اس درخت کے قریب گئے یا اسے کچھ کھا لیا تو آپ فرشتے بن جائیں گے، بادشاہ بن جائیں گے، اور آپ ہمیشہ یہاں کے رہائشی بن جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جنتی بن جائیں گے۔ آپ کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ نہ رہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ شیطان یہ کہہ بھی رہا ہے اور وَقَاسَمَهُمَا، اور دونوں کے سامنے قسمیں اٹھا رہا ہے، اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، وہ شیطان ان دونوں کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ قرآن فرماتا ہے کہ شیطان نے یہ چال بچھائی اور کسی حد تک کامیاب ہو گیا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، سیدنا آدم علیہ السلام نے، سیدہ حوا سلام اللہ نے اس درخت سے کچھ کھا لیا۔ قرآن فرماتا ہے وَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ، رب العالمین فرماتے جنتی پوشاک اتر گئی، جنتی لباس اتار دیا گیا اور زمینوں پہ اتار دیا گیا۔ کہا گیا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب زمین پر رہو، اب رہنے کے لیے جنت نہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پہلے تو بغیر محنت کے ہی جنت دے دی گئی، لیکن اب یہ جنت محنت سے ملے گی، ہماری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ، جو اس کی پیروی کرے گا پھر اسی کو جنت ملے گی۔ اب یہاں سوچنے کی باتیں ہیں، آدم علیہ السلام نے کہاں سے نکالے گئے ہیں؟ جنت سے، گوٹ سے نہیں، شہر سے نہیں، بستی سے نہیں، اوتاق سے نہیں، جنت سے۔ اور نکلوانے والا کون تھا؟ شیطان تھا، اور جسے رب نے کہہ دیا کہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ یقین جانے قرآن میں اتنی
نصیحتیں ہیں، ہم ایک ایک چیز پر غور کریں۔ قرآن حکیم کو پڑھیں۔ آدم علیہ السلام بڑے پریشان تھے، گھر والی پریشان تھی، روتے رہے۔ آخر میں اللہ پاک نے یہ کلمات سکھائے کہ آپ اس طرح کہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمات کہے انہوں نے۔ رب العالمین فرماتے فتاب علیہ، ہم نے ان کو وہاں سے نجات دی۔ لیکن ایک چیز آپ غور کریں، انسانیت کے ابا ہیں، اتنے بڑے دشمن نے، جو دشمن ملعون ہے، لعین ہے، جس نے دھوکہ دے کے جنت سے نکلوایا، اتنا بڑا نقصان کروایا، اتنی بڑی مشقت اس کی وجہ سے دیکھنی پڑی، لیکن آدم علیہ السلام نے کبھی شیطان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا۔ پڑھیے کسی قرآن کی آیت میں، کسی حدیث میں آپ نے پڑھا ہو کہ آدم علیہ السلام کو جس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا، پھر آدم علیہ السلام اس پر برس پڑے گا، اس کے اوپر لعن و طعن، گالی گلوچ نہیں مل۔ یہ نبیوں کا راستہ ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ہے محمد کریم علیہ السلام ان دونوں کا تذکرہ ان لوگوں کے سامنے کریں۔ ایک اللہ کا ولی تھا، دوسرا شیطان کا ولی تھا۔ ایک اللہ کا دوست تھا، دوسرا شیطان کا دوست تھا۔ ایک رب کی طرف سے انعام یافتہ تھا، ایک رب کی طرف سے غضب یافتہ تھا۔ دونوں کے لہجے رب العالمین نے بیان فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان میں سے جو نیک تھا، اس نیک کو پکڑ کے آگے سے ظالم بھائی کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے ماروں گا۔ رب العالمین نے فرمایا اب یہ اس ظالم بھائی نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، ہاتھ بڑھایا، لیکن آگے والا کیا کہتا ہے؟ راہ راست پر چلنے والوں کی زبانیں کن کلمات میں چلتی ہے؟ دشمن بن کے کھڑا ہے اور ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ میں تجھے ماروں گا، جان کو خطرہ ہے، لیکن آگے ما انا بباسطی یدی لأقتلک، سامنے والے کے زبان پر کلمات کون سے؟ فرمایا کہ تو بھلے قتل کر، لیکن میری زبان پر بری بات نہیں آئے گی، میرے ہاتھ تیری طرف قتل کے لیے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کوئی قتل کرنے کے لیے کھڑا ہے اور قتل کر رہا ہے، لیکن نبیین، صدیقین، شہید، شہداء، صلحاء، ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہاں پر بھی وہ کس طرح کھڑے ہیں، ان کی زبانوں پر کبھی نازیبہ بات نہیں آ رہی۔ آگے آئیے نوح علیہ السلام ہیں، قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد بڑے عرصے گزرنے کے بعد جو انسانیت میں ایک نبی بن کے آئے وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، عظمتوں والے۔ رب العالمین ان کے بارے میں کہتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، کہ نوح وہ ہیں کہ جن پر مجھ رب کے سلام ہو۔ یہ نوح علیہ السلام ہیں، درجہ مقام اعزاز یہ ہے، اور سارے دن رات تبلیغ میں صرف کر رہے نبی، یہ نبی ہونا ہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ فرمائے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے جہانوں میں بہترین اور رب کے چنیدہ بندے، فرمائے نبی ہے، نبیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں، ان نبیوں میں سے بھی نوح نبی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ایک طرف یہ عظمتیں ہیں اور دوسری طرف قوم کا طریقہ کار کیا ہے، قوم کیا کہتی ہے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي۔ سامنے کفر کرنے والے کہتے ہیں نوح تو ہماری طرح کا انسان ہے، تیرے اندر ہمارے اندر کیا فرق ہے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تو تیرے ساتھ چلنے والے وہ تو ہمارے معاشرے کے حقیر ترین لوگ ہیں، کمزور ترین لوگ ہیں۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ کہیں قرآن فرماتا ہے اتنے ہی نہیں کہتے، اتنے ہی نہیں کہتے ہیں، بلکہ قرآن فرماتا ہے اتنی نفرتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ،
جیسے ہی اللہ کے نبی نوح علیہ السلام بات کرتے ہیں وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اپنی انگلیاں کانوں میں دیتے ہیں، اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال دیتے ہیں کہ نوح ہم تیری بات نہیں سنیں گے. اتنا نفرت کا اظہار ہے. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ سارے لمحے سارے اوقات فَلَمَّا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ آتے جاتے نوح علیہ السلام پہ ہنسی مذاق کرتے ہیں. اور کتنے عرصے تک لَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. قرآن فرماتا ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں نبیوں کے راستے کا رب سے سوال کرتے ہو، نبیوں کے نقش قدم، صدیقوں کے نقش قدم، صلحاء کے نقش قدم کا سوال کرتے ہو، لیکن جانو تو صحیح ان کے راستے میں کیا تھا. ان کے راستے میں یہ تھا 950 سالوں تک قوم یہ کہتی رہی، لیکن نوح علیہ السلام کے زبان پر کبھی طنز نہیں آیا، کبھی تنقید نہیں آئی. کیوں کہ مومن کو تو بتا دیا گیا ہے کہ تجھے ہم نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنوں کو انسانوں کو اپنی بندگی ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم میں سے بہترین وہی ہے جس کے عمل بہتر ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فرمایا تیرا وجود نہیں تھا، ہم نے تجھے وجود دیا، لیکن یہ وجود کیوں دیا کہ تجھے دیکھیں تو کیا کرتا ہے. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فرمایا کہ بغیر امتحان کے تجھے منزل نہیں ملنی، امتحان دینا ہے، نیکیاں کرنی ہے، پھر ہی تجھے منزل مقصود ملنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ. تیرے در پر بھی موت آنی ہے، لیکن موت سے پہلے تجھے زندگی میں آزمائیں گے، تیرا امتحان لیں گے کہ تو نیکی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے. ہر نبی نے یہی دعوت دی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہود علیہ السلام نے بھی کہا کہ میری قوم والو رب کو مانو اور عبادت میں لگ جاؤ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. صالح علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ کو پہچانو اور اس کی عبادت میں لگ جاؤ. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. شعیب علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ کی ذات کو پہچانو اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. یہی پیغام دیا نوح علیہ السلام نے، لگ جاؤ اللہ کی بندگی میں. وَإِذْ قَالَ مَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. یہی پیغام دیا عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کو پہچانو اور لگ جاؤ اپنی عبادت میں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. فرمایا ہر نبی نے لوگوں کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کیا اور دوسرا کلمہ یہ تھا کہ لگ جاؤ اس رب کی بندگی میں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے محمد کریم علیہ السلام کس نبی کا تذکرہ کریں، کس نبی کے احوال تجھے سنائیں. حقیقت یہ کہ تو سے آنے والا پہلے آنے والے ہر نبی نے یہی قوم کو پیغام دیا، لگ جاؤ اللہ کی بندگی میں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ابھی مومن تو جانتا ہے کہ مجھے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے. اب عبادت کو چھوڑ کے میں گالیوں میں لگ جاؤں، تانوں میں لگ جاؤں، غیبتوں میں لگ جاؤں، یہ تو عبادت نہیں ہوئی، یہ تو میں اپنے لیے ہلاکت تیار کر رہا ہوں. اب ان حقائق سے سارے واقف تھے، آدم علیہ السلام سے لے کے ان کے بیٹوں سے لے کے نوح علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. وہ یقین جانے یہ سارے سبق ہم نے بلا دیے ہیں. یہ کافروں کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ ہے، مخالفین کے ساتھ ہے. ہم تو ہر ایک کے ساتھ، آپ کو میں نے ذکر کیا نا، ہر مجلس ہماری غیبتوں پر مبنی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ زیادتیاں کتنی ہیں، جس کے قبیلے کے ساتھ یہ سلوک ہے. قرآن حکیم نے سورہ قصص میں شورا میں بہت سارے مقامات پر تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو خاندان تھا، خاندان بنی اسرائیل، وہ فرعون کے ہاں غلام تھے اور بڑے مظلوم تھے، بڑے مقہور تھے، بڑے مغلوب تھے. فرعون کیا کرتا؟ قرآن کہتا ہے کہ یذبحون ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے. آج پتا چلا کس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کو لے کر آؤ، ذبح کر دو. مجھے آپ بتاؤ، یہ الفاظ، یہ کلمات ہم تو سن دیتے، کبھی دل میں آپ یہ سوچیں نا
بڑی امیدوں کے بعد، بڑے وقت کے بعد شادی کی، عرصہ گزر گیا، بچہ پیدا ہوا، لیکن علاقے کا حاکم لے کے جائے اور جا کے ذبح خانے میں جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن ایسے ذبح خانے ہو جہاں پہ بچے ذبح ہوتے ہو. ایک والد ایک والدہ، اس کی دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ دکھ کے دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے تھے. ان کی قوم کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا. قرآن کا واقعہ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ وَيَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ. جو بیٹا ہوتا ذبح کر دیا جاتا اور جو بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ رہنے دیا جاتا تاکہ یہ بڑی ہو کر غلام بنے، خادمہ بنے. اس پستی کے ماحول میں اللہ کے کلیم نے آنکھ کھولی اور اس کے بعد جب اس قوم سے بڑے ہوئے، چلنا پھرنا ہوا، پھر اس قوم کی کتنی بڑی زیادتیاں تھیں. یہ کام کرنے والوں کو جب سچ کہا تو ان کا سرغنہ فرعون کہتا ہے ان ھذا لساحر علیم. اس موسیٰ کے چکر میں نہ ہو، یہ جادو کرے. جو زندہ ذبح کرے بچوں کو وہ کہتا ہے میں اچھا ہوں، جو منع کرتا ہے وہ جادوگر. اور اس نے اتنے ظلم ڈھائے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. رب العالمین فرماتے ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہمارے کلیم شہر چھوڑ کے نکل جا. یہ ظالم تیرے لیے منصوبے بنا رہا ہے، آپ راتوں رات شہر چھوڑ کے چلے جائیں. اتنے مظالم شہر چھوڑے جا رہے ہیں پھر بھی یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے. قرآن کہتا ہے کہ پیچھا کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جانے بھی نہیں دیں گے، رہنے بھی نہیں دیں گے، جانے بھی نہیں دیں گے. یہ فرعون کے مظالم ہیں. بلکہ ایک اللہ ماشاءاللہ سوائے مومنین کے جو لوگ کرتے جا رہے ہیں اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ یہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر گئے آسمانی کتاب لینے کہ مزید رہنمائی ہو. قوم دین کی طرف آئے لیکن اب تورات لینے جا رہے ہیں. پہلے صرف نبی کی حدیث تھی، اب آسمانی کتاب آ رہا ہے. ترقی کی طرف قدم ہے کلیم اللہ کا. لیکن آگے قوم کیا کرتی ہے؟ قرآن فرماتا ہے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لوٹے تو جتنی میں نے محنت کی ہوئی تھی ساری قوم نے ضائع کر دی. قوم کو جتنا دین سمجھایا تھا اس کو بھی بھلا دیا. آج میں نے قوم کو دیکھا ہے بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، بیل کے بچے کی پوجا کر رہے ہیں. کہیں اللہ پاک نے قوم والوں کے ظلم کا تذکرہ کیا، سامنے آ کے کہتے ہیں یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. موسیٰ اس رب کی جس کی دعوت آپ دیتے ہیں اس کو تب مانیں گے جب آنکھوں سے دیکھ لیں. حالانکہ معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی نہیں دیکھ سکے تھے. جب حضور ربانی میں سوال کیا تھا رب ارینی انظر الیک، اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، حکم ہوا کہ ہمارے موسیٰ ولیکن انظر الی الجبل، آپ جبل کی طرف دیکھیں. تجلی ظاہر کرتے ہیں اگر آپ یہ تجلی دیکھ گئے، تجلی کے دوران جبل کو دیکھ گئے، پہاڑ کو دیکھ گئے تو ہمیں بھی دیکھ جائیں گے. قرآن کے دفعہ لما تجلی ربہ، جب رب نے تجلی ظاہر کی جعلہ دکا، جبل ریزہ ریزہ ہو گیا. خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کے نہیں دیکھ سکتے، لیکن قوم کہتی ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس کو دیکھ نہ لیں. قوم کی زیادتیاں ہیں. اور کلیم اللہ کے ساتھ شان دیکھو، مقام دیکھو. جبل طور پہ آ کے کھڑے ہو کر رب سے کلام کرتا ہے. مالک نے نام ہی رکھ لیا کلیم. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. کبھی قوم والے بچگانی کیسی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں لن نصبر علی طعام واحد. موسیٰ ہم ایک طعام پہ صبر نہیں کریں گے. وہ پتہ ہے وہ ایک طعام کیا تھا؟ ان کے لیے آسمان سے پکایا ہوا طعام اترتا تھا. کسی دنیا کے ہوٹل ریسٹورنٹ سے نہیں، رب کی طرف سے اللہ کے امر سے پکایا ہوا طعام آتا ہے. لیکن ایسے عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں لن نصبر علی طعام واحد، ہم اس ایک طعام پہ صبر کیسے کریں گے؟ اچھا کیا مانگتے ہو؟ کہتے ہیں ہمیں تھوم چاہیے، لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، دال چاہیے. یہ قوم کے لوگوں کے حال ہیں. کتنا ایک نبی کو تنگ کرتے ہیں. بلکہ اللہ پاک نے فرمایا ایسے یہ عجیب لوگ ہیں. اتنا اللہ کے نبی کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. کتنی سخت بات ہے
ایک نبی کے لیے قوم والے کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ نامرد انسان ہے کلیم اپنے زمانے کا، ہے صاحب تورات، اللہ کے حضور رب کی ذات سے باتیں کرنے والا، لیکن قوم نے کتنے کیچڑ اچھالے گئے. یہاں تک کہ آپ صحیح بخاری پڑھیں، کتاب التفسیر پڑھیں، اس آیت کی تفسیر پڑھیں، صحیح بخاری پڑھیں، کتاب الطہارہ پڑھیں، امام صاحب نے باب قائم کیا بغیر کپڑوں کے نہانے کا بیان، حتیٰ کہ اللہ کو اس معاملے کا بندوبست کرنا پڑا کہ قوم کے لوگ میرے کلیم کو غیر مرد کہتے ہیں، نامرد کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے نہانے کے لیے اپنے کپڑے اتارے اور پتھر پر رکھے، نہر میں نہانے کے لیے چلے. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے پتھر کو حکم دیا، پتھر کلیم اللہ کے کپڑے لے کے بھاگا تاکہ قوم دیکھے کہ یہ نامرد نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں ہیں سوچنے کی، کتنے عظیم انسان کے بارے میں کہا کیا جا رہا ہے. کبھی گھر کے سامنے قتل ہو جاتا ہے، قرآن فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. رب العالمین فرماتے ہیں خود موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ راتوں رات ایک بندے کو قتل کر کے پھر چیخنے لگتے گئے، چلانے لگتے، موسیٰ رات بندہ مارا گیا. اللہ کے نبی نے کہا اچھا، اللہ کی طرف سے وحی اتری موسیٰ علیہ السلام بندوبست یہ کرنا ہے، اپنی قوم کو کہو کہ گائے ذبح کریں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، گائے ذبح کرو. حدیث میں آتا ہے کہ سامنے قرآن میں آتا ہے وہ کہتے ہیں ماہی کیسی ہو. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رنگ کی چٹی گوری خوبصورت ہو لے کر آؤ. گئے گھوم پھر کے آ گئے، پھر آ کے کہا کہ موسیٰ بتاؤ اس کی عمر کتنی ہو، کیا کیا نشانات ہو. اللہ کے نبی فرما رہے اب جنازہ پڑا ہوا ہے اور مارا بھی خود رہ گئے، انہی لوگوں نے اس کو قتل کیا، یہی لوگ تماشائی بن کے کھڑے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے قاتل تلاش کرتے ہیں، جاؤ گائے لے کر تو آؤ. گئے واپس، ماں ہی کیسی ہو، فرمایا میں نے آپ کو رنگ بتا دیا، عمر بتا دی، فرمایا کہ پھر بھی بتاؤ کیسی ہو. فرمایا ایسی ہو بلا تسقل حرث، زمین میں کبھی اس نے ہل نہ چلائے ہو. پھر واپس آ گئے، پھر کیسی ہو. اللہ کے نبی نشانیاں بتلاتے جا رہے. سورہ بقرہ پہ جو ہم سورہ بقرہ کہتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کی سورۃ البقرہ، وہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس تذکرے کی وجہ سے بڑی وضاحت کے ساتھ واقع ہے. وہ قرآن کہتے ہیں فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گائے بڑی مشکل سے لے کر آئے گئے، لانے کے بعد ذبح ہوئی، گوشت کے ٹکڑے کر دیے گئے. حکم ہوا کہ دور کھڑے ہو کر میت کو لٹا کر ان ٹکڑوں سے مارو، ایک ایک ٹکڑا اٹھا کے مارو. کذالک یحیی اللہ الموتى، یہ میت اٹھے گی، اٹھ کے اپنے قاتلوں کا نام بتائے گی. اللہ کے کلیم نے یہ سارا کچھ کیا، قوم دیکھ رہی ہے. میت اٹھی اور اس نے انہی کا نام لیا جو یہ تماشا کر رہے تھے. آنکھ کھولی اس معاشرے میں تھی جہاں پہ ان کے بچے ذبح ہوتے تھے. ٹکر وقت کے فرعون کے ساتھ تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا. مالدار اتنے تھے کہ جن کے خزانوں کی چابیاں لشکر لے کے گھومتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ملکت کی کل کائنات یہ تھی کہ جنگل میں بکریاں چراتے تھے. قوم نے ہر قسم کا تانا، طنز، تنقید، مخالفت یہ سبق ویسے پڑھنے کے گئے، لیکن اتنے ستانے والوں کے بیچ میں کبھی موسیٰ علیہ السلام نے بیٹھ کے کوئی غیبت کی ہو، کبھی ان کی تذلیل و تحقیر کے لیے اپنی زبان سے نشتر چلائے ہو. یہ لوگ جو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والے کہ کافروں کے لیے بھی، مخالفین کے لیے بھی، طنز و تنقید کرنے والوں کے لیے بھی، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ زبان ملی ہے عبادت کے لیے. اکیلی زبان ہی نہیں، پوری زندگی یہ تو عبادت کے لیے ملی ہے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اپنی زبان سے ایسے بیج بون کے کل ہلاکت و بربادی کے لیے وہ وجہ اور سبب بن جائے. عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لوگوں نے کتنا ستایا، یہ تو ہم نے اس کا ایک رخ سنا ہے کہ پہلے دن انہوں نے بات کی تھی. سنتے سورہ مریم کی وہ آیات، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اللہ کا قرآن فرماتا ہے سیدہ مریم سلام اللہ جب معصوم سا بچہ عیسیٰ علیہ السلام بسی کے بیچ میں لے کر آئی، بسی والے کہنے لگے مریم تو نے یہ کیا کر دیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. مریم نہ تیرے باپ ایسے تھے
نہ تیرا والد سادہ نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ قرآن کے دفعہ اشارت الیہ، سیدہ نے اشارہ دیا، آج میں نہیں یہ بچہ سب کچھ بتائے گا۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم یہ کیسے ہوگا؟ ہم تجھ سے صفائی مانگتے ہیں، تو بات کو ٹال کر بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یہ بچہ ہم سے کیا بات کرے گا؟ قرآن فرماتا ہے بچے نے اتنے میں بات کی، قال انی عبداللہ، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دیے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں کہیں ہوں رب نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ یہ چیز تو ہم نے یہاں تک سنی ہے، اس کا اگلا حصہ یہ بھی گئے، یہودیوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ اس وقت کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا میں کون سا مذہب تھا؟ یہودیت تھی۔ وہی یہودی، وہی اسرائیل جو آج امریکہ کے ساتھ کٹھے گئے، وہی یہودی جو اپنے مقاصد کے لیے یہ آپس میں کسی دور میں اتنے بڑے دشمن تھے کہ یہودیوں نے پھر بھی نہیں مانا کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں، سورہ نساء میں، مائدہ میں، سورہ مریم میں کئی جگہوں پر یہ اشارتاً کنایتاً تذکرہ فرمایا۔ مولا کریم فرماتے ہیں بل طبع اللہ علی، مولا کریم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی بکفرہم، ایک تو انہوں نے کفر کیا، دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے جو سیدہ مریم پر بہتان باندھا، اس بہتان کی وجہ سے ہم نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ بہتان کیا تھا؟ اتنی بڑی شاہدی کے بعد بھی یہودی نہیں مانے، وہ پوری زندگی سیدہ مریم سلام اللہ پر اعتراض کرتے تھے کہ بچہ لائی کہاں سے، اور قرآن کہتا ہے اتنے ستانے والے ہیں، اور عام بندہ تھوڑی ہے۔ مجھے آپ بتاؤ انسانیت میں وہ واحد شخص ہے جو بغیر والد کے پیدا ہوا ہے، اور بات کرتے ہی جس کی زبان کھلی یہ قوم کے سامنے بیان دیتا ہے، اور جب یہ تھوڑا ہی جوانی کے مراحل قریب آتے ہیں اتنا کمال ہے، قوم کو کہتا ہے لے کر آؤ نابینا، میں ہاتھ گھماؤں گا اس کی آنکھیں دیکھنے لگیں گی، لاؤ میرے پاس کوڑ کے مریض، لا علاج لاؤ، میں ہاتھ گھماتا ہوں اسے احتیاب ہو جائیں گے، بھلے یہ تو ہلکے سے معاملات ہیں، میرے پاس مردے لے کر آؤ، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے امر سے ان کو زندہ کروں گا۔ لوگ لاتے ہیں ان کو زندہ کرتے ہیں، علم اتنا ہے، فرماتے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، آؤ مجھے عیسیٰ کے سامنے بیٹھ کے مجھ سے پوچھو کہ عیسیٰ ہمیں بتاؤ آج ہم اپنے گھروں میں کیا کھا کر آئے ہیں؟ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں بتاؤں گا، یہ علم میرے رب نے مجھے دیا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا آج تم کیا کھا کے آئے ہو۔ تم تو کھانے کا پوچھتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تو یہ بھی بتاؤں گا کہ شام کے کھانے کے لیے کیا رکھ کر آئے ہو۔ یہ علم تھا، لیکن پوری عمر قوم کے لوگ اس کے نسل پر اعتراض کرتے رہے، اس کی ماں پر تہمتیں لگاتے رہے، اور قتل کرنے پہ تل گئے، یہاں تک کہ یہودی سمجھتے تھے اور ابھی بھی سمجھتے ہیں، عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، مولا کریم فرماتے نہیں میرا عیسیٰ قتل نہیں ہوا۔ کہ جو یہودی کہتے ہم نے سولی پہ لٹکا دیا، نہیں، یہودیوں نے سولی نہیں دی، وہ جس بندے کو سولی پہ لٹکایا تھا وہ ان کا ہم شکل تھا، عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھا، بَرَّفَعَهُ اللَّهُ، بلکہ ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بلند اٹھا دیا تھا۔ اب آئیے اس سبق کی طرف جو کہتے ہیں نماز میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ فرمایا انعام نبیوں پر کیا، صدیقوں پر کیا، شہیدوں پر کیا، صالحوں پر کیا۔ اب نبیوں کی زبانیں کتنی پاک ہیں، اللہ کی عبادت کے علاوہ، ضروریات زندگی کے علاوہ کبھی کسی کے برے تذکرے میں زبانوں کو نہیں لگاتے۔ اتنے عظیم انسان سے لوگوں نے اتنا کچھ کیا، لیکن کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث کے عیسیٰ علیہ السلام کو زبانی کبھی ایک بار کوئی نفرت کا جملہ نکلا،
قرآن کہتا ہے اگر کہتے بھی ہیں تو اتنا کہتے ہیں لم تؤذوننی، کیوں ایسا کرتے ہو، کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، وقد تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ مخالفوں تم بھی جانتے ہو، یہودیوں تم بھی جانتے ہو، تمہاری کتابوں کے اندر نشانیاں میری موجود ہیں، مزید میرے یہ معجزے میں اعلان کرتا ہوں، لاؤ مردے میرے پاس، لاؤ نابینا میرے پاس، لاؤ کوڑ کے مریض میرے پاس، یہ نشانیاں دیکھ کر تم جانتے ہو میں نبی ہوں، لیکن دشمنی کی بنیاد پر اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہیں، لیکن کیوں مجھے ستاتے ہو؟ اس سے بڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، جن کی زندگی تو اتنی پریشان کن گئے، خوشی نامی چیز رب نے سارا کچھ شاید آخرت کے لیے رکھ لیا، کہ زندگی کے کچھ مواقع کے لیے، وگرنہ دنیا تو زندگی پوری دکھوں میں گزری۔ جنہیں اپنے والد نے کہا تھا لَإِن لَمْ تَنْتَهْ، اے ابراہیم اللہ کے تذکرے سے باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے قتل کر دوں گا، نکل جا میرے گھر سے۔ اللہ کا قرآن بتلاتا ہے آؤ نمازوں میں تو دعا کرتے ہو اللہ ہمیں نبیوں کے نقش قدم پر چلا، صدیقوں کے نقش قدم پر چلا، شہیدوں کے نقش قدم پر چلا، صلحاء کے نقش قدم پر چلا، انعام یافتہ بندوں کے نقش قدم پر چلا، لیکن آؤ قرآن سے پوچھو انعام یافتہ بندوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ان کی زبانیں کبھی مخالفین کی مخالفت کو دیکھ کر غیبت میں نہیں چلتی، تانوں میں نہیں چلتی، طنز و تنقید پر نہیں چلتی۔ مثال چاہیے قرآن سے دیکھ لو، والد نے کہا کہ ابراہیم میں تجھے قتل کر دوں گا، والد نے کیا کہا، لیکن آکے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال السلام علیک، اب آپ جو کچھ بھی کریں میں آپ کو سلام کرتا ہوں، اور صرف سلام ہی نہیں کرتا، اغفر لک ربی، آپ کے لیے جا کے اپنے رب کے حضور باتیں بھی کروں گا۔ اور قوم کو دیکھیں، قوم نے کیا کچھ کیا، لکڑیاں کٹھے کی، جلانے کا پورا منصوبہ بنا دیا، لیکن پوچھیں قرآن سے کبھی ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر کوئی طنز و تنقید، کوئی گلا، کوئی غیبت، کوئی سازش، کوئی پروپیگنڈے کبھی نہیں آئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کو دیکھ لیں، لوگوں نے ایک عظیم نبی کو علل اعلان کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ صالح ہم تیری بات کو نہیں مانتے، ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بلکہ اتنے تو ظالم میں کہتے ہیں قالوا طیرنا بک وبمن معک، نعوذ باللہ ایک نبی کو کہہ رہے ہیں کہ صالح نعوذ باللہ تو بڑا منحوس ہے، تو بھی منحوس ہے، تیرے پیچھے چلنے والے بھی منحوس ہیں، ہماری قوم کو تجھ سے منحوسوں نے اپنی نحوست سے پریشان کر دیا گیا۔ اللہ کا نبی ہے، پھر بھی تبلیغ کرتا ہے، پھر بھی لوگوں کو نصیحت کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کذب ثمود بطغواہا، اور پتہ ہے نشانی کتنی بڑی لے کر آئے، نشانیاں تو اور بھی بہت ساری تھی۔ یہ نبی کہتا ہے جب قوم نے کہا نا نشانی چاہیے، کہا نشانی ٹھیک ہے، پھر مانو گے؟ کہاں مانیں گے؟ کہا کہ دیکھو اس پہاڑ کی طرف، لوگوں نے پہاڑ کی طرف دیکھا، کہا کہ ایسے چیختی چلاتی آوازیں نکلتی ہوئی ایک اونٹنی نکلے گی، اور ایسی اونٹنی ہوگی کہ ایک دن جو پوری قوم گئے، قوم کا کنواں گئے، سارے لوگ پانی پیئیں، سارے لوگ پانی بھریں، ایک دن ساری قوم کا نشانی ہے نا اللہ کی، عام اونٹنی تو نہیں ہے، جب دوسرا دن آئے گا تو پورا دن یہ منہ لگا کے یہ اونٹنی پانی پیتی رہے گی۔ اللہ کی نشانی، اللہ کے امر سے قوم نے دیکھا آئی، اور آج یہ قوم کے بیچ میں آ گئی، کہا ایمان لاؤ، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اب قرآن کہتا کذب ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، فرمایا کہ اللہ کے نبی صالح کی بات کو انہوں نے انکار کیا، ٹھکرا دیا اس کو، بلکہ انہوں نے یہ کیا، یہ اونٹنی حالانکہ جانتے ہیں یہ عام اونٹنی نہیں ہے، پورا دن منہ ڈال کے پی رہی ہے، پی رہی ہے، پی رہی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، لیکن ایسے ظالم تھے۔ قرآن کہتا ہے فَأَقَرُوهَا، ان میں سے کوئی بدبخت اٹھا، اس نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا۔ یہاں تک کہ قرآن فرماتے ہم نے صالح علیہ السلام کی بستی کو اس طرح ہلاک کیا کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گئے، لیکن پوری ان کی جو تاریخ اللہ کے قرآن نے بتلائی، کبھی صالح علیہ السلام نے ان معاملات کو دیکھ کے اپنی زبان کو گندہ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے جب تک یہ گندگی کرتے ہیں یہ ذمہ دار ہے،
ان کو دیکھا دیکھی میری زبان پر گندگی آ جائے تو پھر تو میں ذمہ وار ہوں۔ اللہ کے نبی صالح یوسف علیہ السلام کا مثال تو انسانیت کے لیے آنکھیں کھول دینے والی مثال ہے۔ یوسف علیہ السلام والد یعقوب علیہ السلام معصوم ہے، یوسف علیہ السلام کھیلنے کی عمر ہے، بھائیوں نے آ کے اپنے والد کو کہا ابا لے کے جاؤ، ہم اس کو طرف گھما پھرا کے لائیں، اور گھما پھرا کے کہاں لے کے گئے؟ قرآن کہتا ہے کہ کنویں میں دھکیل دیا، اور ان کی نظروں میں کنویں میں دھکا دینا ہلکی سزا تھی۔ جو قرآن نے ان کے غلیظ منصوبوں کا تذکرہ کیا، یہ تو وہ تھے جو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ابا ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں، چلو ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور ان میں سے یہ جو کنویں میں پھینکنے والی بات تھی، یہ بھی کسی بڑے رحم دل نے بات دی تھی۔ یہ 11 بھائی مشورہ کریں کیا کریں، کہا ان کو قتل کر دو۔ اب ان 11 پتھر دلوں میں جو رحم دل اٹھائے، اس کی رحم دلی کا عالم یہ ہے، وہ کہتا ہے قتل نہ کرو، اس کو کنویں میں پھینک دو، یہ رحم دل ہے۔ باقیوں میں یہ بہتر ہے، وہ کہتا ہے کوئی آئے گا سو نکال کے جائے گا۔ اب بچہ ہے، بچپنے کی عمر ہے، دکھ ہوتا ہے ان مثالوں کو پڑھنے کے بعد۔ سال ہا سال گزر کے ہمارے گھروں کی الماریوں میں یہ قرآن کے واقعات، لیکن ہم سیکھے تو کچھ بھی نہیں۔ کیا سیکھے ہیں ہم؟ قرآن تو سبق یہ دیتا ہے کہ اس بچپنے کی عمر میں لے کے گئے، کنویں میں ڈال دیا اور گھر آ گئے، کعبہ ان کو بیڑیا کھا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ایسے کیا، والد کو یہ کہ پھر کھسک گئے۔ دیکھیں کون اس کو لے کے جاتا ہے، ایسے تو نہیں کوئی نکال دے پھر یہ دوڑے گھر کی طرف آ جائے، وہاں پہ جا کے چوکی داری دے رہے ہیں، دیکھیں کون نکال دے۔ قرآن کہتا ہے سورہ یوسف پوری پڑھی ہے، کبھی موقع ملے ترجمہ پڑھیں۔ کوئی قبیلہ آیا، قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے دیکھا بچے پانی کے لیے رسا چھوڑا، جبل کے پہاڑوں کے بڑے گہرے کنویں ہوتے تھے، انہوں نے رسی چھوڑی، رسی سے بچہ آ گیا، وہ حیران ہو گئے، اتنا خوبصورت بچہ۔ لیکن وہ بھائی جو تھے وہ کونے میں کھڑے تھے، قرآن کہتا ہے وہ دیکھ رہے تھے بسی والوں نے رسی ڈالی ہے اور یوسف تو نکل آیا۔ ابھی ابو کے پاس دوبارہ نہ جائے، دوڑے دوڑے آئے اس قبیلے والوں کے پاس، کہا یہ ہمارا غلام ہے، بھائی نہیں ہمارا غلام ہے، وہ گر گیا ہے۔ اچھا کیا چاہتے ہو؟ چاہتے یہ ہے کہ تھوڑی سی رقم دے دو، ہم بیچ دیں گے اس کو۔ تیلے پھینکا، اب اس کو بیچ دیا۔ اب یہ ننھی سی عمر ہے، اپنے والد سے بچھڑ کے جا رکھے ہیں، لوگ لے کے جا رکھے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا چہیتا بچہ، لیکن مصر کی بازار میں بک رہا ہے، جیسے بولی لگتی ہے، ہماری منڈیوں میں سے بولی لگائی گئی، یہ معصوم سا بچہ بک رہا ہے۔ بکنے کے بعد عزیز مصر کے گھر پہنچا، تھوڑی عمر بڑی ہوئی، عزیز مصر کی گھر والی نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ جب ان کے معاملات میں نہ آئے، ڈال دیا جیل کے اندر، زندان کی دیواروں کے حوالے کر دیا۔ اور قرآن کہتا ہے وہاں پہ 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، بضع سنین، کئی سالوں تک جیل میں پڑے رہے۔ حالانکہ جو جیل دیکھ کر آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیل کا ایک دن بھی کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اور جو ہم آج جیل میں جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے بھائی بھی آ رہا ہے، شام کو بھائی آیا تھا، صبح امی آئی تھی، پرسوں چاچو آئے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا تو معاملہ ایسا کہ کوئی نہیں پہچانتا۔ کنبہ قبیلہ کنان میں رہا، یہ مصر میں ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی اپنا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی خبر گیری والا نہیں، سارے مخالفین ہیں۔ اور ٹکر کس سے چل رہا ہے، کس نے ڈلوایا ہے؟ بادشاہ کی گھر والی نے۔ اور وزیر مصر خود اپنی بیوی کے باتوں میں آ گئے، انہوں نے ڈلوا دیا ہے۔ وقت کا گورنر اسے جیل میں ڈال دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کئی سال گزر گئے ہیں، کہا نا قرآن نے ان مع العسر یسرا، اللہ پہ ایمان رکھو، تکلیف و تنگی میں پریشان کبھی مت ہونا، جو رب تنگی دیتا ہے ان تنگیوں کے بعد بڑی آسانی آتی ہے۔ وقت آیا، قرآن کہتا ہے کہ وہی یوسف جب مصر کا بادشاہ بنا، وہی بھائی کنویں میں پھینکنے والے، وہی بھائی غیروں کو بیچنے والے، وہی بھائی جن کے ان زیادتیوں کے نتیجے میں سلاخیں دیکھنی پڑی، جن کے نتیجے میں سلاخوں کی سزائیں دیکھنی پڑی، اتنا عرصہ بچھڑنے کے بعد بھائیوں نے نہیں پہچانا، یوسف علیہ السلام نے پہچانا۔ اور کیا کہا قرآن نے؟ وہ منظر ذکر کیا، یوسف کی زبان پر جو پہلے کلمات آئے، کہا حل علمتم ما فعلتم بیوسف، جانتے ہو تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تکتے رہ گئے، یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔
ہم کنعانی یہ مصری مصر کے تخت پر بیٹھا ہوں، یہ کہہ رہا ہے۔ جان گئے، اندازہ لگایا یہ یوسف تو نہیں ہے، کیونکہ کسی اور کو تو معلوم ہی نہیں۔ کہتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ اتنا ہی کہا۔ قرآن کہتا ہے سامنے کہا ان یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، وہ جس کو میں نے روک لیا، میں اس کا بھائی ہوں، یہ میرے بھائی ہے۔ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم نے اس مقام پر پہنچایا۔ بھائی اب ندامت کے کلمات زبان پر آ گئے، کہتے ہیں تاللہ، اللہ کی قسم یوسف تو سچا تھا، ہم خطاوار تھے، لیکن سامنے کلمات کون سے آئیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ندامت نہیں، میری زبان سے کوئی ندامت والا جملہ آپ کو نہیں ملے گا، میں نہیں شکوہ شکایت کروں گا۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ مجھ یوسف نے بغیر کہیں معاف کر دیا، اور اس کے در سے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یوسف نبی نے اگلے کلمات جوڑ دیے کہ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ بھی معاف کرے گا کیونکہ وہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ قوم نے کیا کیا، بھائیوں نے کیا کیا، لیکن یوسف نبی کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم احادیث کی طرف، واقعات کی طرف تو بعد میں جائیں، لیکن جو ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، صالحین کا راستہ، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا۔ ان کا راستہ یہ ہے، ان کی زبانوں پر مخالفین کے لیے، ستانے والوں کے لیے، درد دینے والوں کے لیے، زیادتیاں کرنے والوں کے لیے کبھی ان کی زبانوں پر نازیبا کلمات نہیں آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے انہوں نے تو زیادتی کر دی، کہاں جائیں گے؟ آج نہیں تو کل تو حساب دیں گے، لیکن جواب میں ہم بھی اس انداز پر اتر کے آئیں، پھر تو ہم ذمہ وار ہیں، پھر تو ہم نے اپنا نقصان کر ڈالا۔ تو یہ موضوع بہت طویل ہے، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ اگلے جمعے پہ ذکر کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا